الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے میاں بیوی کے بارے میں سوال جواب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک بیوی کا واقعہ۔ سوال: نیک بیوی کا کوئی واقعہ سنا دیجیے۔ جواب: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے۔ ایک بار آپ کو حضر موت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو رات بھر بے چین رہے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، میں رات سے فکر مند ہوں کہ وہ شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا جو اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے گھر میں یہ مال موجود ہو۔ سعادت مند بیوی نے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیجئے۔ نیک بخت بیوی کی یہ تجویز سن کر آپ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی ان زوجہ محترمہ کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، جو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اللہ اکبر! ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوتیں ایسی تھیں، ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو خوشی کے مارے بے چین ہو جائیں، جبکہ ان حضرات کے پاس جب دولت آتی تو صدمے کے مارے ان کی حالت مضطرب ہو جاتی کہ یہ دولت کہاں سے آ ٹپکی، اب میں اس کا کیا کروں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ماشاء اللہ کیسی نیک عورت تھیں۔ وہ دور ہی نیکوں کا دور تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا میاں بیوی جنت میں یکجا ہوں گے؟ سوال: کیا میاں بیوی دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے؟ جواب: جی ہاں، اگر میاں بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا اس کا کسی دوسرے جنتی سے نکاح ہو جائے گا۔ اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کیجیے۔ سوال: اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم زن مرید بن گئے ہو، اس کا کیا حل ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص خوف خدا کے باعث اپنی زوجہ سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے یا اس سے نرم برتاؤ کرتا ہے اور لوگ اسے زن مرید ہونے کا طعنہ دیتے ہیں تو یقیناً یہ اس کی دل آزاری کا سبب ہوگا، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے، لوگوں کے کچھ بھی کہنے پر دل برداشتہ نہ ہو اور ہرگز اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے، بلکہ مزید نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ فی زمانہ لوگوں کے انداز یکسر بدل چکے ہیں، خصوصاً اپنی زوجہ کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی ناگفتہ بے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی زوجہ سے معافی مانگنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، حالانکہ بیوی پر ظلم کیا ہو تو معافی مانگنا واجب ہے،
انہیں چاہیے کہ اپنی زوجہ سے معافی تلافی کرتے رہا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ظلم کیا ہوگا تو ہی معافی مانگی جائے گی، بلکہ احتیاطی معافی مانگ لی جائے تب بھی حرج نہیں، بلکہ احتیاطی معافی مانگنا میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ الحمدللہ میرا معمول ہے، میں احتیاطی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ جیسے کوئی بڑی رات یا بڑا دن آتا ہے تو میں معافی تلافی کی ترکیب بنا لیتا ہوں۔ اس سے ہرگز کسی کی شان میں کمی نہیں آتی اور نہ ہی کسی کی عزت کم ہوتی ہے۔ سوال: کیا بیوی شوہر کی جھوٹی چائے پی سکتی ہے؟ جواب: دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا پی سکتے ہیں۔ سوال: آج کل گھر میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے میاں بیوی میں طرح طرح کے مسائل بلکہ طلاق تک ہو جانے کی اطلاعات ہیں، کوئی حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: انٹرنیٹ کے بیجا استعمال میں اپنی اور گھر کی بربادی ہے، لہذا گھر چلانے کے لیے میاں بیوی کو اس کے زیادہ استعمال سے بچنا ہوگا۔ اگر بیوی نیٹ استعمال کر رہی ہو اور اسی وقت اسے شوہر کہے کہ مجھے چائے بنا کر دے دو، تو اسے چاہیے کہ لبیک کہتی ہوئی اٹھے اور ہاتھوں ہاتھ چائے بنا کر پیش کر دے۔ اگر اس وقت نہیں اٹھے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی تو آپس میں منہ ماری ہوتی رہے گی۔ عورت سامنے سے جواب دے گی تو پھر دنیا کی بربادی کے ساتھ آخرت کی تباہ کاری بھی ہوگی۔ ہر فریق سامنے والے کی غلطیاں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ جھوٹ، غیبت، تہمت اور دیگر گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ مثلاً بیوی کہے گی کہ مجھے مار پیٹ کر کے ظلم کرتا ہے، کھانا اور خرچی نہیں دیتا۔ جواب میں شوہر کی طرف سے بھی الزامات کی بوچھاڑ ہوگی اور اس جنگ کا نتیجہ معاذ اللہ طلاق یا جدائی پر ہوگا۔ بس اللہ پاک مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ سوال: بعض لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے عملیات کرواتے ہیں۔ اگر بیوی پر اس جادو کے اثرات ہوں جس کے باعث شوہر کے گھر آنے پر اس کا سانس بند ہونے لگے تو اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے؟ جواب: عملیات کرنے والے میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے بھی عملیات کرتے ہیں، مگر یہ بات ثابت کس طرح ہوگی کہ کسی نے اس پر کچھ کروایا ہے یا فلاں رشتہ دار نے کروایا ہے؟ بعض عامل جادو کروانے والے نسخے کے بارے میں کچھ اشارہ دے دیتے ہیں یا اس کے نام کا پہلا حرف بتا دیتے ہیں۔ اب اگر اتفاق سے کسی رشتہ دار کا نام اسی حرف سے شروع ہوتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے کہ یہی جادو کروانے والا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یوں عامل آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ شوہر کے گھر بیوی کی سانس رکتی ہے تو جب تک شرعی ثبوت نہ ہو کسی کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ فلاں رشتہ دار عمل کروا کر جدائی ڈلوا رہا ہے۔ بابا جی کا کہہ دینا شرعی ثبوت نہیں کہلاتا۔ بیوی جب بھی شوہر کے گھر جاتی ہے بیچاری کا سانس رکنے لگتا ہے تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ شوہر کے گھر جاؤں گی تو میرا سانس رکے گا کیونکہ فلاں دن بھی سانس رک گیا تھا۔ حالانکہ ایک بار ایسا ہو جانا بار بار ایسا ہونے کی دلیل نہیں۔ ممکن ہے اس دن کہیں سے سیڑھیاں چڑھ کر تھکی ہاری شوہر کے گھر گئی ہو جس کی وجہ سے سانس پھول گیا ہو اور اتفاق سے رکنے لگا ہو، تو اس واقعے کو دلیل بنا کر یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر کے گھر میرا سانس رکتا ہے۔ یاد رکھیے، نفسیاتی اثر کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یوں ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ سوال: اگر عورت اپنے شوہر سے 5 یا 6 ماہ الگ رہتی ہو تو کیا اس سے نکاح پر کوئی فرق پڑے گا؟ نیز اگر شوہر کی رضا کے بغیر الگ رہتی ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب:
عورت اپنے شوہر سے الگ رہتی ہو تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نیز اگر عورت شوہر کی رضا کے بغیر الگ رہتی ہو تب بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ گناہ گار ہونا الگ بات ہے۔ اگر شوہر ظلم کرتا ہے، اس وجہ سے الگ رہتی ہے، تو پھر دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ صورتحال بتا کر طے ہو کہ وہ کیوں شوہر سے الگ رہ رہی ہے، مگر اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ سوال: کیا بیوی شوہر سے پہلے بیعت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: میاں بیوی کے درمیان ناچاقی، نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ جواب: تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اگر میاں کو کہیں کہ تم معافی مانگو تو وہ کہے گا کہ میں کیوں معافی مانگوں، یہ منہ پھٹ ہے۔ اگر بیوی سے کہیں کہ تم معافی مانگو تو وہ بولے گی کہ میں کیوں مانگوں، اس نے مجھے ایسا بولا تھا۔ اس لیے اگر دونوں تھوڑا تھوڑا جھک جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ البتہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے الرجال قوامون علی النساء، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 34، ترجمہ کنز ایمان، مرد افسر ہیں عورتوں پر، تو مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے عورت مرد کی اطاعت کرے گی، مرد عورت کی اطاعت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ظلم کرتا، مار دھار کرتا اور جھاڑتا رہے، ایسا نہیں چلے گا۔ اگر مرد ظلم کرے گا تو اسے عورت سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر اڑی کرے گا کہ میں عورت سے معافی مانگوں، بیوی سے معافی مانگوں، میں مانگوں، لوگ کیا کہیں گے، تو یاد رہے کہ اگر آخرت میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ تو پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح اگر عورت زبان درازی کرے گی، بولتی چلی جائے گی، زبان نکالتی رہے گی اور برتنوں کی توڑ پھوڑ مچائے گی تو پھر اسے معافی مانگنی ہوگی۔ جس نے بھی ظلم کیا ہو اسے معافی کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ عام طور پر ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے جو برسوں تک چلتا ہے، پھر ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے، بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تب عموماً جھگڑے وغیرہ کم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لڑنا نہیں چاہیے۔ گجراتی کی کہاوت ہے نمیوں تے اللہ نے گمیوں، یعنی جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ قصور نہ بھی ہو تو مسکرا کر معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگنے میں بھی بعض اوقات انداز اڑی والا ہوتا ہے کہ معاف کرتی ہے کہ نہیں، کتنی بار معافی مانگوں، پاؤں پڑوں تیرے، نہیں پڑوں گا، معاف کرتی ہے تو کر، نہیں تو جا اپنی ماں کے پاس۔ یہ معافی کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر بھول ہو جائے تو عاجزی، انکساری، خوش دلی اور اچھے ذہن سے معافی مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم دل صاف ہو جائے گا۔ ہنس بول کر زندگی گزاریں گے تو صحت بھی اچھی رہے گی، گھر بھی آباد ہوگا اور بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ ورنہ اگر آئے دن جنگ عظیم چھڑتی رہی اور بولا بولی ہوتی رہی تو بچے بھی بولا بولی دیکھ کر مارا ماری سیکھ جائیں گے۔ اس لیے بچوں پر بھی رحم کیا جائے۔ لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو اور معاف کرنا اختیار کرو۔ معاف کرنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خون کے پیاسوں کو بھی فتح مکہ کے موقع پر معافی عطا فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے آپ سے فرمایا خذ العفو، پارہ 9 سورہ اعراف آیت 199، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی معافی مانگنے کا موقع آئے گا تو آپ کے سامنے شیطان آئے گا کہ تو نے معافی مانگی، تو سامنے والا سر پر چڑھ جائے گا کہ دیکھا قصور کیا تھا جبھی تو معافی مانگی، میں ہوں ہی مظلوم اور بے قصور۔ اس طرح کے وسوسے آئیں گے، لیکن آپ نے شیطان کو بھگانا ہے، کیونکہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔
میرا مشورہ ہے کہ جب ایک پارٹی معافی مانگے تو دوسری بھی معافی مانگ لے، بلکہ دوسری پارٹی پہلی پارٹی سے زیادہ معافی مانگے۔ اگر پہلی والی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے تو دوسری والی پاؤں چھو کر معافی مانگ لے۔ انشاءاللہ الکریم اچھی طرح دل صاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے۔ سوال: گھر میں جھگڑے ختم کرنے اور خوشگوار محبت بھرا ماحول بنانے کے لیے میاں بیوی کیا کر سکتے ہیں؟ جواب: ایک دوسرے کے سامنے مسکراتے رہیں، کبھی منہ نہ پھلائیں۔ جب بھی شوہر گھر آئے، بیوی بھاگ کر دروازہ کھولے اور مسکرا کر مرحبا یا ویلکم کہے، پھر پوچھے کہ پانی لاؤں، چائے لاؤں۔ اگر وہ غصے میں بھرا ہوا گھر آیا تھا تو اس طرح کی آفر یعنی پیشکش سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی اپنے ہاتھ سے بھی کوئی کام کر لیا کرے، جیسے ایک آدھ پیالہ دھو دیا، پانی خود اٹھ کر بھر لیا وغیرہ۔ ایسا کرنے سے شوہر چھوٹے باپ کا نہیں ہوگا، بلکہ بیوی کی نظر میں عزت اور بڑھے گی اور وہ بھاگے گی کہ آپ رہنے دیں، میں کر دیتی ہوں۔ اس بارے میں میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ جھگڑے نہیں ہوتے، لیکن باوجود اس کے کہ میری فزیکل کنڈیشن یعنی جسمانی حالت اب ایسی نہیں رہی اور کرسی سے اٹھ کر کسی چیز کو اٹھانا یا رکھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر بھی جب کھانا آتا ہے تو میں اکثر اٹھا لیتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ رہنے دیجئے، میں اٹھا رہی ہوں، میں اٹھا کر لے آتی ہوں وغیرہ۔ وہ بیچاری کوتاہی نہیں کرتی، لیکن میرے اس انداز سے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر میں آرڈر کرتا رہوں کہ یہ اٹھا لو، یہ کر لو، تو وہ کر تو لے گی، لیکن ایسا کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ مجھے اگر کسی کا کوئی کاغذ دینا ہو تو بجائے حکم دینے کے کہ آ کر کاغذ لے جاؤ، اکثر میں خود ہی اٹھ کر دے آتا ہوں کہ وہ بیچارہ کام میں لگا ہوا ہوگا، میں اس کو بلاؤں، وہ اپنا کام چھوڑ کر آئے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں ہی اٹھ کر دے آؤں۔ ایسا کرنے سے اگر میری شان میں فرق آتا ہوتا تو یہ لاکھوں مجھ سے محبت کرنے والے نہ ہوتے۔ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ سوال: شوہر کا رات دیر تک لائٹ جلا کر مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: میاں کو مطالعے کا شوق ہے، یہ لائٹ جلا کر مطالعہ کر رہا ہے اور بیچاری بیوی کو سخت نیند آ رہی ہے، لیکن اس روشنی کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہی اور دانت پیس کر پڑی ہے کہ اگر میاں کو بولوں گی تو لڑائی ہو جائے گی، اور بعض اوقات لڑائی ہو بھی جاتی ہوگی۔ تو ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی کمزور یا ماتحت پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ وہ حاکم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسروں کو تکلیف دے کر اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے بجائے ایسی جگہ مطالعہ کریں جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سوال: بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں اور تم مجھ سے کم پڑھے لکھے ہو، کیا اس طرح کہہ کر وہ اس کی تذلیل کر سکتی ہے؟ جواب: توبہ، استغفر اللہ۔ یہ کہنے سے شوہر کا دل دکھے گا اور عورت اپنا گھر توڑوا لے گی۔ اس کے پاس کاغذ کی لکھی ہوئی سند ہوگی، لیکن بعض اوقات شوہر کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ پڑھا ہوا نہ ہو۔ بہرحال اس طرح کسی کو بولنا سخت دل آزاری کا سبب ہو سکتا ہے۔ میں اپنے پاس ملاقات کے لیے تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں کو دینے کے لیے رسالہ رکھتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو رسالہ دینے لگتا ہوں تو دوسرا اسلامی بھائی بولتا ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی۔ میں نے ایسوں کو سمجھایا ہے کہ اس طرح نہ بولا کریں، کیونکہ اس سے سامنے والے کا دل دکھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں رہنے والے کو اردو نہ آتی ہو تو یہ تعجب کی بات ہے۔ ہاں، اگر وہ خود بول دے کہ مجھے اردو نہیں آتی تو الگ بات ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہترین انگریزی جانتے ہیں، عام پڑھا لکھا شخص ان کو دیکھ کر حیران رہ جائے، لیکن وہ اردو سے نا آشنا ہوتے ہیں۔
शौहर को गाली देना कैसा? सवाल, बीवी का अपने शौहर को मजाक में गाली निकालना कैसा? जवाब, गाली निकालने को हदीस पाक में फिस्क यानी गुनाह कहा गया है। अगर बीवी शौहर को गाली निकाले तो ये और भी सख्त हो जाएगा, क्योंकि इसने तो शौहर की तालीम और इताअत करनी है। लिहाजा औरत शौहर को गाली निकालने पर तौबा करे, शौहर से मुआफ़ी मांगे और आइंदा ऐसा करने से बचे। सवाल, बीवी को नमाज की तरफ लाना हो तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नीज बीवी को गाली गलौज से रोकने का भी कोई हल बता दीजिए। जवाब, बीवी को नरमी, प्यार और शफकत से नमाज की तलकीन करनी चाहिए और नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल, नीज ना पढ़ने की वईदें सुनानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब फैज़ान नमाज मौजूद है। बीवी को बिठाकर इससे दर्स दें और घर में मदनी चैनल चलाएं। इस तरह बीवी का दिल नरम पड़ेगा और वो इंशाअल्लाहुल करीम नमाजी बन जाएगी। अगर शौहर शोर शराबा करता रहेगा तो बीवी को जिद चढ़ेगी और फिर मुश्किल है कि वो नमाजी बने। जहाँ तक गाली गलौज का ताल्लुक है तो मुसलमान को गाली देना गुनाह का काम है। शौहर और बीवी तो मुसलमान होने के साथ साथ करीबी रिश्तेदार भी हैं और उनके सिले रहमी के भी मामलात हैं। अगर शौहर बीवी को गाली देता है तो उसे चाहिए कि तौबा करे और मुआफ़ी भी मांगे। गाली गलौज तो वैसे भी अच्छे लोगों का काम नहीं है, जबकि बीवी तो रफ़ीक़े हयात यानी ज़िंदगी की साथी है। अगर बीवी शौहर को गाली देती है तो ये और बुरी बात है, क्योंकि शौहर का उस पर बड़ा हक है। यूं शौहर को गाली देना और बड़ा जुर्म हो गया। ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि तौबा करे और शौहर से मुआफ़ी भी मांगे। गाली गलौज गंदे लोगों का काम है। गाली देने वाले से लोग भी नफरत करते हैं। बाज गाली देने वाले ये समझते हैं कि लोग उन्हें सलाम करते हैं, हालांकि वो सलाम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपके शर से बचे रहें कि यार इसको मुंह कहाँ लगाएं, बस सलाम कर दिया और निकल गए। गाली देने वालों को तौबा करनी चाहिए और चूंकि गाली देने से सामने वाले का दिल भी दुखता है, इसलिए जिन्हें गाली दी है उनसे मुआफ़ी भी मांगें। सवाल, बदगुमानी में पड़ जाने और हुस्ने ज़न ना रख पाने के असबाब बयान फरमा दीजिए। जवाब, इसके मुख्तलिफ असबाब होते हैं, जैसा कि इस बारे में दीनी मुताला की कमी होना, माहौलियात का असर, बुरी सोहबत, समझाने वालों की कमी और सबसे बढ़कर ये कि बदगुमानी से होने वाले नुकसानात की तरफ तवज्जो ना होना, क्योंकि बाज़ औक़ात बदगुमानी खून खराबा भी करवा देती है या घर ही उजाड़ देती है। जैसे अगर शौहर बीवी से बदगुमानी करे या बीवी शौहर से बदगुमानी करे तो इसके नतीजे में दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे और बात लड़ाई झगड़े बल्कि इससे भी आगे चली जाएगी और यूं पूरा घर तबाह हो सकता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि अलैह फतावा रज़विया में फरमाते हैं, बदगुमानी रिया से कम हराम नहीं है। हमें तो हर मुसलमान के बारे में हुस्ने ज़न रखना चाहिए। मुसलमान के हर अमल को अच्छे गुमान पर महमूल करना यानी उसके बारे में अच्छा गुमान कायम करना वाजिब है। इसी तरह बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी एक वाक़या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को चोरी करते हुए देख लिया तो फरमाया, क्या तूने चोरी की है? उसने कहा, अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। हालांकि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से उसे चोरी करते हुए देखा था। आप अलैहिस्सलाम पर खौफे खुदा का गलबा हुआ और आपने फरमाया, मैं मान लेता हूँ मेरी आंखों ने धोखा खाया है। हमें भी चाहिए कि दूसरे मुसलमानों के लिए हुस्न ज़न कायम करें और बदगुमानी से बचें। सवाल, बाज़ लोग कहते हैं कि औरत को चांद की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है?
جواب: اگر کوئی مقدس مہینہ ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں ماہ جشن ولادت کا چاند ہوتا ہے، تو ربیع الاول کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر مبارکباد دینے والا محرم ہے تو مبارکباد دے سکتا ہے، جیسے بھائی بہن کو، بیٹا ماں کو، اور شوہر بیوی کو مبارکباد دے سکتا ہے۔ سوال: کیا عورت عدت میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہے؟ جواب: عورت عدت میں مدنی چینل دیکھ سکتی ہے۔ مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، اگر عورت عدت میں مدنی چینل گھر کے اندر ہی دیکھتی ہے تو جن صورتوں میں دیگر اسلامی بہنوں کو دیکھنے کی اجازت ہے تو انہی صورتوں میں یہ بھی دیکھ سکتی ہے۔ مدنی چینل دیکھنے کا عدت سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے عدت میں کوئی فرق پڑتا ہو۔ عدت اصل میں ایک وقت کا نام ہے جو طلاق یا موت کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے۔ عدت میں بنیادی طور پر عورت پر دو حکم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہیں جا سکتی، دوسرا یہ کہ زینت یعنی سنگھار، میک اپ وغیرہ کرنا عورت کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ شوہر خرچہ نہ دے تو بیوی کیا کرے؟ سوال: اگر شوہر اخراجات نہ دے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: بیوی کو نان، نفقہ اور مکان دینا شوہر پر واجب ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ سب چیزیں نہ دینے کی صورت میں بیوی مقدمہ بھی کر سکتی ہے، قاضی اس کو خرچہ دلوائے گا، لیکن اب ایسا انداز نہیں رہا، اس لیے ایسی صورت میں آپس میں مل کر خاندان والے طے کر لیں اور ترکیب بنا لیں۔ کیس یعنی مقدمہ کریں گے تو گھر بیٹھ جائے گا اور سب مشکل ہو جائے گا، ساتھ ہی رسوائی اور بدنامی بھی ہوگی۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے جائز اخراجات جن کو پورا کرنے کا شریعت نے کہا ہے انہیں پورا کرے۔ سوال: اگر شوہر تنگ دست ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: شوہر کی حوصلہ افزائی کرے اور تسلی دے کہ آپ فکر نہ کریں، ایسے موقع پر فرمائش نہ کرے، کیونکہ فرمائش بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے اور بعض اوقات شوہر حرام کی طرف رخ کر بیٹھتا ہے۔ بیوی اگر شوہر کو فری ہینڈ دے یعنی فرمائشیں کرنے سے بچے گی تو شوہر کو سکون ملے گا اور وہ ٹینشن فری یعنی ذہنی دباؤ سے فارغ بھی رہے گا۔ اللہ پاک کرے گا کہ برکتیں بھی آ ہی جائیں گی۔ اپنے نصیب میں جو روزی ہو وہ مل کر رہتی ہے۔ عوامی محاورہ ہے، ہر بہانے روزی اور ہر بہانے موت ہے۔ زوجہ کے ترکے میں شوہر کا حصہ۔ سوال: اگر زوجہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے شوہر کو کیا ملے گا؟ جواب: زوجہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے، پھر اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے مال کے تیسرے حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے شوہر کو حصہ ملنے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر زوجہ کا بیٹا، بیٹی یا پوتا، پوتی میں سے کوئی نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کو کل مال کا آدھا ملے گا، اور اگر زوجہ کا بیٹا، بیٹی یا پوتا، پوتی میں سے کوئی ہو تو اس صورت میں شوہر کو کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ چنانچہ پارہ 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں خدا رحمان کا فرمان عالی شان ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، اگر ان کی اولاد نہ ہو،
پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین نکال کر۔ سوال: کیا شوہر کو بیوی کی ہر خواہش پوری کرنا لازمی ہے؟ یہ سوال شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا عطا فرمودہ ہی ہے۔ جواب: قرآن پاک میں ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، پارہ 5 سورہ نساء آیت 34، ترجمہ کنز ایمان، مرد افسر ہیں عورتوں پر، تو مرد عورت پر حاکم ہے، لہذا عورت کو مرد کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اس کے بجائے اگر عورت چاہے کہ شوہر میری مانے اور میرا فرما بردار ہو تو یہ درست نہیں۔ جائز درخواستیں اور فرمائشیں، مثلاً طرح طرح کے کھانوں، نت نئے ڈیزائن کے کپڑوں وغیرہ وغیرہ کی طلب پوری کرنا شوہر پر واجب نہیں، واجب صرف نان نفقہ وغیرہ ہے۔ البتہ اگر شوہر دیگر فرمائشیں بھی پوری کرتا ہے تو یہ بیوی پر احسان ہوگا، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے، لہذا شوہر کو حتی الامکان جائز خواہشات پوری کرنی چاہیے۔ نوٹ: آئندہ صفحات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں سے غیبت کی کچھ مثالیں نقل کی گئی ہیں، جنہیں موضوع کی مناسبت سے یہاں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں نہ صرف میاں بیوی کی دنیاوی زندگی میں زہر گھول دیتی ہیں، بلکہ ان کی اخروی زندگی کے لیے بھی نقصان اور خسارے کا باعث ہے۔ یہ سوال شعبہ فیضان مدنی مذاکرہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا عطا فرمودہ ہی ہے۔ غیبت ناجائز و حرام ہے کہ 17 حروف کی نسبت سے میکے جا کر سسرال کے متعلق کی جانے والی غیبتوں کی 17 مثالیں۔ ساس ہر وقت منہ پھلائے رہتی ہے، بات بات میں کیڑے نکالتی ہے، میرا پکانا اسے پسند ہی نہیں آتا، میری طبیعت خراب ہو تو ساس کہتی ہے بہانے بناتی ہے، دوسری بہو کو بڑا چاہتی ہے، میرے ساتھ پرایا سلوک کیوں کرتی ہے، بڑی اکھڑ اور سخت مزاج ہے، مجھ پر ہر وقت اپنا حکم چلاتی رہتی ہے، شوہر کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، ساس مجھ سے کام بہت کرواتی ہے، خود سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہے، ماں بیٹی مل کر میری برائیاں کرتی رہتی ہیں، ساس نے شوہر کو میرے خلاف کر دیا ہے، اب میں انہیں سونا بن کر بھی دکھاؤں وہ مجھے پاؤں کی جوتی ہی سمجھیں گے، کئی گھنٹے ان کا انتظار کرتی ہوں، آتے ہی منہ پھلا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کل مکھی طلاقن بہن کی بھی خدمتیں کرنی پڑتی ہیں، میری فلاں طلاقن نند بڑی منہ پھٹ ہے، طلاق لی مگر زور نہیں گیا، سنا ہے اس نے اپنے میاں کو ایک دن بھی سکھ نہیں دیا تھا، آخر بیچارہ طلاق نہ دیتا تو کیا کرتا۔ مسلمان کی آبرو ریزی حرام ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے سسرالی رشتوں کی غیبتوں کی 22 مثالیں۔ میری بہن کو اس کی ساس تنگ کرتی ہے، بہنوئی گھر کا خرچہ نہیں دیتا، کما کر سب ماں کو دے دیتا ہے، داماد میری بیٹی پر ظلم کرتا ہے، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بار بار گھر سے نکال دینے کی تڑیاں دیتا ہے، ماں کے چڑھانے پر بات بات پر مارتا ہے، طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، رات دیر تک گھر سے باہر رہتا ہے، دن کو دیر تک سوتا رہتا ہے، حد حرام ہے، دوسری عورت کے چکر میں ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، سنا ہے نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے، ہم کو بہت منحوس آدمی سے پالا پڑ گیا ہے، ایویں یعنی بس ایسا ہی ہے، زہریلا سانپ ہے، اس کے دل میں دغا ہے، اجڑ گنوار جاہل مطلق ہے، بیٹی کی ساس جادوگرنی ہے،
بہو نے تعویذ گنڈے کروا کر میرے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا ہے، اس لیے بیٹا میری ایک نہیں سنتا۔ غیبت کرنے والا بروز قیامت کتے کی شکل میں آئے گا کہ 37 حروف کی نسبت سے منگنی یا طلاق ہونے پر کی جانے والی غیبتوں کی 37 مثالیں۔ اگر منگنی ٹوٹ جائے یا طلاق واقع ہو جائے تو اکثر شیطان فریقین کو کان پکڑ کر رنگ میں لاتا اور وہ ناچ نچاتا ہے کہ الامان والحفیظ، غیبتوں، تہمتوں، الزام تراشیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں، بدگمانیوں اور بد کلامیوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر خوبی بھی اگر منگنی ٹوٹ جائے یا طلاق واقع ہو جائے تو اکثر شیطان فریقین کو کان پکڑ کر رنگ میں لاتا اور وہ ناچ نچاتا ہے کہ الامان والحفیظ، غیبتوں، تہمتوں، الزام تراشیوں، عیب دریوں، دل آزاریوں، بدگمانیوں اور بد کلامیوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہر خوبی بھی عیب بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر فریق اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ برسوں سے گھر چل رہا ہوتا ہے، مگر جب دو خاندانوں میں جنگ چھڑتی ہے تو فریق مقابل کو معاذ اللہ بد عقیدہ تک کہہ دیا جاتا ہے۔ ایسے مواقع پر کی جانے والی غیبتوں کی 37 مثالیں ملاحظہ ہوں۔ لڑکی والوں کی طرف سے غیبتیں: شرابی تھا، جواری، لچا، لفنگا، لوفر، آوارہ تھا، 420 تھا، کماتا نہیں تھا، گھر کا خرچ نہیں دیتا تھا، سب پیسے ماں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، اس نے کبھی گھر کو گھر نہیں سمجھا، ساس روٹی نہیں دیتی تھی اس لیے لڑکی پلے سے کھاتی تھی، بہت ظالم لوگوں سے پالا پڑا تھا، پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے، ہماری لڑکی کو بے قصور مارتا تھا، ہمارے سامنے بہت اکڑتا تھا، اس کا سارا خاندان نیچ ہے، ہمارے معیار کے لوگ ہی نہیں تھے، ہماری لڑکی پر سوکن لانا چاہتا تھا، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا تھا، ہماری لڑکی کو بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، کمینے نے آخر اپنی ذات دکھائی۔ لڑکے والوں کی طرف سے غیبتیں: لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں تھا، بہت سارے آشنا بنا رکھے تھے، گھر میں زبان بہت چلاتی تھی، اس کی ماں نے کھانا پکانا بھی نہیں سکھایا تھا، برتن بھی مانجنے نہیں آتے تھے، کپڑے بھی برابر نہیں دھو سکتی تھی، بہت جھگڑالو تھی، چوریاں کرتی تھی، تعویذ گنڈے کرواتی تھی، جادوگرنی تھی، چڑیل تھی، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا، اس کی ماں گھر آ کر ہم کو کوسنے دے گئی تھی، ہم کو اس نے بدنام کر دیا ہے، ہم نے غریب سمجھ کر ترس کھایا تھا، مگر اس کا تو دماغ آسمان پر پہنچا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ گھر کی بات باہر کرنے والا کم ذات ہے۔ اللہ پاک سے ہدایت خیر کی دعا ہے۔ یقیناً جو غیبتیں وغیرہ کرتا ہے وہ بہت ہی برا بندہ ہے۔ آئیے آپ کو ایک اچھے بندے کی حکایت عرض کروں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صاحب راز یعنی پیٹ کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا، مگر دونوں کے مابین ذہنی ہم آہنگی کا فقدان تھا، یعنی کمی تھی۔ کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کی بھنک مل گئی، اس نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے؟ اس صاحب راز نے جواب دیا، میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں، بات آئی گئی ہو گئی، بالآخر گھر نہ چل سکا اور طلاق دینی پڑ گئی۔ جب اس کے دوست کو پتہ چلا تو بولا، وہ تو اب تمہاری بیوی نہیں رہی، بتا دو کیا معاملہ تھا؟ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا، اب تو وہ میرے لیے غیر عورت ہو چکی ہے، اور کسی غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں؟ اللہ ہم کو فضل سے عقل سلیم دے،
شرم و حیا طفیل رسول کریم دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زوجہ کو پانی پلانے پر اجر۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا، پھر اسے بھی وہ حدیث پاک سنائی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ الحمد